اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتبتل الیہ تبتیلا۔ صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ واتقیاء دینہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے زندگی اور اس کے تعلقات کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے سورہ مزمل میں اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ دنیا میں تمام تر تعلقات پر قائم رہنے کے باوجود تمام لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین حکم اور اہم ترین کام ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان تمام لوگوں سے کٹ جائے اور کٹ کر کے اللہ کا بن جائے۔ کسی مسلمان کا عملی طور پر لوگوں سے کٹنا یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ مسلمان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ لوگ جو اس کے ساتھ رہتے ہیں وہ ان سب کے حقوق کی رعایت رکھے، ان کو صحیح طور پر ادا کرے، اور جتنا اہم اللہ کے حقوق جن کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں ان کو ادا کرنا ہے، اتنا ہی اہم اور اس سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کے حقوق کو ادا کریں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک انسان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ جیتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے سارے تعلقات اور معاملات طے پاتے ہیں، لوگوں سے اپنی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے اور لوگ اس سے اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ وہ لوگوں پر اعتماد اور لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، اس کا لوگوں کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے اور لوگوں کا اس کے ساتھ رشتہ اور تعلق ہوتا ہے۔ کہیں پر یہ رشتہ دوستی کا ہے، کہیں رشتہ داری کا ہے، کہیں خونی رشتہ داری کا ہے، اور کہیں ماں باپ اور اولاد ہونے کی حیثیت سے رشتہ قائم اور دائم ہے، کہیں اس رشتے کی نوعیت کاروباری رشتوں کی ہوتی ہے۔ انسان لوگوں کے ساتھ شراکت کرتا ہے، مزاربت کرتا ہے، مرابحت کرتا ہے، شیئرنگ کرتا ہے، پارٹنرشپ کرتا ہے، انٹرپرینیورشپ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو انسانوں کے درمیان پیدا اسی لیے کیا کہ وہ ان رشتوں کو نبھائے، ان تعلقات کو پورا کرے، اور اس تعلقات کو پورا کرنے کے امتحان میں بھی وہ اپنے آپ کو پورا اور مکمل طور پر کامیاب ثابت کرے۔ کوئی انسان لوگوں سے کٹ کر کے رہتا ہو، لوگوں کی تکلیف اور ایذا کی وجہ سے وہ لوگوں سے علیحدہ ہو کر کے یہ تصور کرے کہ شاید وہ کوئی بڑا مرتبہ پا جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں وہ شخص جو آس پاس میں رہنے والے لوگوں کی تکلیف اور ایذا پر صبر کرتا ہے، اس کا یہ صبر کرنا، تکلیف کو برداشت کرنا اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جب جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہم میں سے ہر آدمی گھر میں رہتا ہو، آفس میں کام کرتا ہو، کاروبار کی جگہ پر لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو،
مسجد کے اندر لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات ہوں، آپ جہاں جہاں پر لوگوں کے ساتھ کسی نہ کسی تعلق میں جڑے رہیں گے، وہاں وہاں آپ کو کسی نہ کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کوئی آپ کو طنز اور تیز جملہ کہہ دیتا ہے، انسان کا دل چھلنی ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ کوئی آپ کو ایسی بات کر جاتا ہے جو آپ کے مقام کے شایان شان نہیں ہوا کرتی، آپ کو اسے برداشت کرنا ہوتا ہے۔ اور رشتہ داریوں میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے سے کمتر حیثیت کے کسی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کریں تو اس کے جواب میں حسن سلوک کم ہوتا ہے اور بد سلوکی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جب آپ کے ساتھ کسی نے اچھائی کی ہو تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ اس شخص کے ساتھ اچھائی کرنے ہی کا سوچیں، لیکن اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ توفیق دے دے کہ اپنے دوستوں، اپنے ساتھ کام کرنے والوں، اپنے رشتہ داروں میں آپ کسی بھی درجے میں، کسی بھی شکل اور صورت میں کسی کی مدد کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو قادر فرما دے، تو کبھی یہ توقع ہرگز نہ رہے کہ اس کے جواب میں مجھے ہمیشہ سلام کیا جائے گا، اس کے جواب میں میرا ادب اور احترام کیا جاتا رہے گا، اس کے جواب میں مجھے ہمیشہ شکریہ کے الفاظ سننے کو ملیں گے۔ ایسا ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے، اور جو زیادہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اچھائی کے باوجود جس چیز کا سامنا کرتا ہے وہ برائی ہوتی ہے۔ انسان نرمی کرتا ہے، اس کے جواب میں اسے شدت پر مبنی رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان دینے والا ہوتا ہے لیکن لینے والے اس کے جواب میں کم ہی ایسے ہوتے ہیں کہ احسان مندی کا اظہار کریں، بلکہ عمومی رویہ اغراس کا ہوتا ہے، وہ نیگلیجنس کا ہوتا ہے۔ لوگ مدد لینے کے باوجود بھول جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو سورہ مزمل کی اس آیہ مبارکہ کے اس ٹکڑے میں اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ انسان انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے جب اس طرح کے معاملات سے دوچار ہو جائے تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اسے صدمہ پہنچتا ہے، اور اس کے نتیجے میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ وہ جو نیکی کر رہا ہوتا ہے وہ نیکی کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک غریب اور نئے صحابی کے ساتھ مالی طور پر تعاون فرما کر کے اس کے گھر کی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے۔ اسے جب جب کسی مالی مدد کی ضرورت ہوتی آپ اس کی اس ضرورت کو پورا فرما دیا کرتے تھے۔ کبھی اس سے آپ نے کسی احسان اور کسی شکریہ کو طلب نہیں فرمایا، لیکن ہوا یہ کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جن ناواقف لوگوں نے اور منافق لوگوں نے تہمت لگائی ان میں وہ صحابی بھی شامل تھے، اور بڑھ چڑھ کر کے یہ نئے صحابی تھے، ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ اتنی نصیب نہیں ہوئی تھی، اس لیے مزاج میں ما سبق کا مزاج، ما قبل کا مزاج موجود تھا۔ چنانچہ بڑھ چڑھ کر کے وہ تہمت اور الزام تراشیوں کی اس کیمپین کا حصہ بن گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ان کے بارے میں پتہ چلا تو پہلے افسوس ہوا، اور اس کے بعد آپ نے ان کی مدد کو روکنے پر قسم اٹھا لی کہ میں آئندہ اس شخص کی کوئی مدد نہیں کروں گا کہ اس نے حقیقت پر مبنی نہیں بلکہ تہمت اور الزام پر مبنی میری صاحبزادی کے بارے میں اس طرح کی بے سر و پا باتیں کی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب آپ کے علم میں یہ بات آئی بلایا اور پوچھا کہ کیا آپ نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اقرار کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ پہلے اللہ کی رضا کے لیے
اس شخص کی مدد کرتے تھے تو آپ کو اب بھی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اس شخص کی مدد کو جاری و ساری رکھنا چاہیے، اور اگر اس کی غرض کچھ اور تھی تو پھر آپ کی مرضی کہ آپ مدد کریں یا نہ کریں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے اس غریب شخص کی مدد صرف اللہ کی خوشی اور رضا کے واسطے ہی کی تھی، اور اب آپ نے حکم دے دیا ہے میں اس کی اس مدد کو کسی بھی حال میں منقطع اور ختم نہیں کروں گا، جاری رکھوں گا، اگرچہ کہ اس کی زبان نے مجھے بہت زیادہ ایذا اور تکلیف پہنچائی ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ بھلائی اور احسان کرتے ہوئے اگر کسی تکلیف کا شکار بھی ہو جائیں تو اس کے باوجود بھی آپ کا رخ، آپ کی سوچ اور اللہ کی طرف اس طور پر مڑ جانی چاہیے کہ لوگوں سے کسی چیز کے سوالی نہ بنے، اللہ سے اس کی رضا کے سوالی بن جائیں تو خود بخود آپ کی اس تکلیف کا ازالہ ہو جائے گا۔ لوگوں کے درمیان اس تعلقات کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ رشتے، یہ ناطے، یہ دوستیاں انسانوں کے درمیان قائم رہتی ہیں، انسانوں میں خاندان بنتے ہیں، انسانوں میں ہی تعلقات اپنی تمام تر توانائیوں اور رانائیوں کے ساتھ موجود اور جلوگر رہتے ہیں، لیکن یہ تعلقات کبھی بھی جانوروں کے درمیان نہیں پائے جاتے۔ انسانوں میں تو تعلقات کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مر بھی جائے تو اس کے ساتھ بھی ہمارا تعلق اور رشتہ ختم نہیں ہوتا، مرنے کے بعد بھی مرنے والے کے حقوق ہم پر اس وقت تک باقی رہتے ہیں جب تک ہم خود زندہ رہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر کچھ نہ کچھ اللہ کی رضا کے واسطے غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں، محتاجوں اور سائلین کی خدمت میں دیتے رہیں۔ یہ ان کا ہم پر حق ہے جن جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے، اور اسی لیے ایک جانوروں کے درمیان تمام تر آپ دیکھیں گے جتھے ہیں، ٹولیاں ہیں، آپس میں مل کر کے ایک طرف جاتے ہیں، اٹکھیلیاں کرتے ہیں، لیکن یہ تعلق اور رشتے نہ اس وقت موجود ہوتے ہیں جب جانور زندہ ہوتے ہیں اس معنی میں جس طور پر انسانوں کے درمیان موجود ہوتے ہیں، اور نہ ہی جمادات کے اندر ان تعلقات کا اس طور پر کوئی سلسلہ ہے، بلکہ یہ انسان ہے جو جمادات سے اور میٹر سے اور مٹیریل سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہم ہیں جو گھروں سے محبت کرتے ہیں، مٹی سے محبت کرتے ہیں، شہر اور وطن سے محبت کرتے ہیں، اور گاڑیوں اور کپڑوں سے محبت کرتے ہیں، گھر کے اندر موجود لکڑی اور دوسری قسم کی مصنوعات ان سب سے محبت کرتے ہیں۔ ہماری چاہت ہوتی ہے، ہمارا تعلق ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اپنے اس رشتے کو باقی رکھتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کی عظمت یہ ہے کہ کبھی اپنے رشتے اور تعلق کو دوسرے انسانوں کے ساتھ ختم نہ کرے، بلکہ اس کو ممکن حد تک باقی رکھے۔ کوئی آپ کے ساتھ بھی ختم کر دے، اس تعلق کو آپ سے کاٹ ڈالے۔ انسانوں کے گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بہن بھائیوں میں اختلافات، جھگڑے، میراث اور وراثت پر آپس میں عجیب قسم کی اس طرح کی نوعیت کے قتل و قتال تک کی نوبت آ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود انسانیت کی عظمت یہ ہے، اور اس انسان کی عظمت شک اور شبے سے بالا تر ہے جو انسانی رشتوں کو وقت دے دے اور اس کو نبھانے کی بھرپور انداز سے کوشش کرے۔ اور بڑا انسان وہی ہوتا ہے جو چیزوں کو اپنے مزاج کے موافق نہ پانے کے باوجود بھی ان چیزوں سے صرف نظر کر لے، اور زیادتی کے باوجود اس کا رویہ یہ ہو کہ وہ نظر انداز کر دے، وہ معاف کر دے، وہ اغراض کرے۔ یہ اس کے عظمت کی دلیل ہے۔ لیکن تمام تر چاہت کے باوجود بھی انسانوں کے درمیان یہ فساد پیدا ہوتا ہے، یہ لڑائیاں موجود رہتی ہیں۔ اس کی وجہ حسد بھی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ دل میں آنے والی کدورت بھی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ دوسرے انسان سے مایوسی بھی ہو سکتی ہے، اور جب ایسی حالت اور نوبت پہنچ جائے تو اس وقت
انسان کے پاس لامحالہ کوئی ایسا پیمانہ ہونا چاہیے، کوئی ایسا کھونٹا ہونا چاہیے جس کے ساتھ وہ جم کر کے کھڑا ہو جائے، کیونکہ اگر کبھی اللہ نہ کرے آپ کے سارے عزیز و اقارب آپ کا بائیکاٹ کر دیں، آپ کے ساتھ تعلقات کو یکسر ختم کر دیں، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جس طرح ہر ہوا کی لہر پر، آنے والے ہوا کے جھونکے پر آپ تنکے سے بھی زیادہ ہلکے ہو کر کے اڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر انسان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اگر کبھی اس طرح کے حالات کی نوبت آ جائے تو آپ کا مضبوط تعلق اور آپ کا رخ پلٹ کر کے جس ہستی اور ذات کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، وہ آپ کا رب ہے، وہ آپ کا پروردگار ہے، اور اس رب کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا آپ خود محسوس کریں گے کہ اس تعلق کی چاشنی آپ کی زندگی کے اندر در آئے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ذکر کرنا تسبیح کے اوپر، انگلی پر، یہ حقیقت ذکر ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا آج کل موبائل دن رات استعمال ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ ان کی شکلوں سے ان کے نام کو یاد کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ناموں سے ان کی شکلیں یاد آتی ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ جب تک نام سامنے نہ آئے آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ تسبیح کی مثال بالکل ایسی ہے، ابتدا میں ذاکر اللہ اور اللہ کا نام لیتا چلا جاتا ہے، اسی سے اپنے تصور الہ کو، محبت خداوندی کو قائم کرتا ہے، لیکن حقیقی معنی میں ذاکر وہ ہوتا ہے کہ جو اس تسبیح سے بڑھ کر کے ہمہ وقت رب تعالیٰ کے تصور کو اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے۔ اور جب بندے پر یہ تصور طاری ہو جاتا ہے تو پھر خلوت ہو یا جلوت ہو، غربت ہو یا امارت ہو، وہ کسی بڑے منصب پر ہو یا بغیر کسی عہدے اور منصب کے ہو، فقر اور فاقے میں ہو یا دنیا کی تمام تر عیاشیوں کے وسط میں ہو، یہ رب تعالیٰ کا یہ تصور یہ اس کی زندگی میں اتنا خوشگوار جھونکا بن کر کے ہر وقت خوشبو بکھیرتا رہتا ہے کہ اسے کبھی اپنے فقر اور فاقے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کی زبان سے کوئی شکوہ اور شکایت آپ نہیں سنتے، وہ کم پر بھی راضی ہو جاتا ہے، وہ تھوڑے سے کو بھی بہت سا سمجھ لیتا ہے، اور جس کا تعلق رب تعالیٰ کے ساتھ زیادہ نہ ہو اور رب کے ساتھ مضبوط نہ ہو، آپ دنیا میں ایسے ہزاروں انسانوں کی داستانیں پڑھ سکتے ہیں جن کے اکاؤنٹس میں اربوں ڈالرز تک کی رقم موجود ہے، لیکن کہیں ایک جھٹکا آیا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے خود اپنی جان کو لے لیا۔ کہیں ایک جھٹکا پڑا، انہوں نے سمجھا کہ اب اس کا حل یہ ہے کہ اب ہم خودکشی کر کے اپنی گلو خلاصی کر لیں گے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ 21ویں صدی کے صنعتی اور ٹیکنالوجی کے ماحول میں رہنے والے انسانوں، جہاں تمہارا تعلق میٹر کی بنی ہوئی چیزوں کے ساتھ انسانوں کے تعلقات سے بڑھ کر کے استوار ہو گیا ہے، ایسی حالت میں اپنے دل کی ان مایوسیوں سے جان کو چھڑانا، اپنے آپ کو اس بددلی کی حالت سے نکالنا اور تمام تر مایوسیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا واحد نسخہ یہ ہے کہ آپ اسی دور میں رہیں، ٹیکنالوجی سے بھرپور فائدہ بھی اٹھائیں، علوم کی ترقی سے استفادہ بھی کرتے رہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ کا تعلق آپ کے رب کے در سے ٹوٹنا نہیں چاہیے، اور اگر ٹوٹ جائے گا تو پھر تمام تر مادی اور دنیاوی وسائل بھی آپ کے دل میں اطمینان کی دولت کو بھر نہیں سکیں گے۔ آپ کے دسترخوان پر بیک وقت 200 کھانے آپ کے شہوت کو پورا نہیں کر سکیں گے، آپ کے پاس ہزاروں کپڑوں کی تعداد کی موجودگی بھی آپ کی چاہتوں اور ارمانوں کو پورا نہیں کر سکے گی، آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر کھربوں روپیہ وہ بھی آپ کے اطمینان کے لیے کافی نہیں ہو سکیں گے۔ اگر اطمینان چاہتے ہیں اور ساتھ میں دنیا کی نعمتوں سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بڑا نسخہ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ آپ لوگوں سے اپنے تمام کے تمام ان تعلقات کی وجہ سے، دنیا کے اندر اپنے معمولات
جس میں کبھی خرابی، کبھی خوبی، کبھی اچھائی، کبھی برائی، کبھی اپ اور کبھی ڈاؤن، اور کبھی آپ کا مزاج کے موافق کا کی صورتحال کا سامنا ہو، لیکن اگر ایسے حالت میں بندہ اللہ کے ساتھ جڑا رہے، اس کے ساتھ تعلق کو قائم رکھے، تو یہی اس کا تعلق اس کے لیے اطمینان کا سب سے بڑا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک مسلمان کب یہ محسوس کر سکتا ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑ گیا ہے؟ اس کے تعلق کے جڑنے کی کیفیت کا اس کو بآسانی اندازہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے اور آپ اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں۔ آپ یقین کر لیجئے کہ آپ کا رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑ گیا ہے، کیونکہ آپ نے معاف اللہ کے لیے کیا ہے۔ تعلق کی اساس، بنیاد اور کھونٹا یہ اللہ کی ذات ہے۔ آپ یقین جانیں اگر بیچ میں یہ اساس اور بنیاد انسانی تعلقات کے دائروں سے ختم ہو جائے تو سب کچھ ایک مادی غرض کے تحت قائم ہوتا ہے۔ آپ ایک بچے کو دیکھیں، بچہ اپنی تمام تر ضروریات کی تکمیل کے لیے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے۔ جب تک وہ اپنے ماں باپ کی ضرورت اور ماں باپ کی طرف اپنے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے محتاج ہوتا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے، لیکن جو ہی اس کی شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، کاروبار اپنا ہو جاتا ہے، اگر اس کا پہلے دیکھنا صرف اسی لیے تھا کہ اس کا یہ تعلق مادی مفاد اور مادی اساس کی بنیاد پر ہو، تو بڑھاپے کی حالت میں وہ ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، ماں باپ سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، ماں باپ کو بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن اگر اس اساس اور بنیاد اور اس کا تعلق رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو کر کے ماں باپ کے ساتھ وہ تعلق جڑا ہو، تو پھر اسے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، معذور ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان کو اف بھی مت کہو، ان کو تمام تر بری باتوں کے جواب میں جھڑکو مت، تنہرہما ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان کو نرمی سے بات کرو۔ آپ کو جواب دینا بھی آتا ہے، آپ کو تانے کے جواب میں تانا دینا بھی آتا ہے، آپ ان کی بے سر و پا باتوں کو سننے کے بعد غصہ بھی ہو سکتے ہیں، ناراض بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے اوپر قابو اس لیے پاتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے اس تعلق کی بنیاد ان کا ماں باپ ہونا اور میرا بیٹا ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ میرے ماں باپ بھی ہیں اور مجھے ان کے حق کو نبھانا ہے، ان کے حق کو پورا کرنا ہے، ان کی ناراضگی کے باوجود مجھے ان کی رضامندی کے حصول کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے۔ یہ تعلق بیچ میں نہ ہو تو آج جس طرح ایک استاد اور شاگردوں کے درمیان ایک کمرشل تعلق بن گیا ہے، ہر بات پر صرف پیسوں کی بات ہوتی ہے، اور یہ پورے کا پورا تعلق صرف اس طور پر استوار ہے کہ اگر طالب علم پیسہ دیتا ہے، استاد یا اسکول، کالج، ادارہ پیسہ لیتا ہے، تو استاد اور شاگرد کا تعلق قائم رہتا ہے۔ اسی لیے جب یہ شاگرد اپنی چھوٹی عمر میں جب سیکھ رہا ہوتا ہے، جان رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں استاد کی قدر اور اہمیت ہوتی ہے۔ جب یہ جان لیتا ہے اور علم کسی نہ کسی درجے میں حاصل کر لیتا ہے، تو اب استاد کی عزت بھی ختم، استاد کی قدر بھی ختم۔ ہم نے یونیورسٹیوں میں، کالجز میں وہ مناظر بھی دیکھے ہیں کہ وہ طلباء جو سامنے بیٹھ کر کے سیکھنے اور جاننے والے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا، انہیں کسی نے یہ بات نہیں سکھائی ہوتی کہ ایک مسلمان کی زندگی میں تعلقات کی اساس اور بنیاد رب تعالیٰ کی رضا پر مبنی ہے، ایسے طلباء کھڑے ہو کر کے استادوں کے سامنے احتجاج بھی کرتے ہیں، استادوں کی کلاس کا بائیکاٹ بھی کرتے ہیں، استادوں کے ساتھ سب و شتم بھی کرتے ہیں، اور بعض بدقسمت اور بدبخت اس مرحلے تک بھی پہنچ جاتے ہیں کہ وہ باقاعدہ استادوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، ان پر تشدد کرنا شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ استاد کا اور اس کا رشتہ صرف ایک وقتی تھا، عارضی تھا، مادی تھا اور فانی تھا، جبکہ اسلام تمام کے تمام انسانوں کے آپس میں رشتے اور تعلقات کو جس اساس اور بنیاد پر قائم کرتا ہے،
خواہ وہ ماں باپ اور اولاد کا رشتہ ہو، بھائی اور بھائی کا رشتہ ہو، بھائی اور بہن کا رشتہ ہو، کسی ادارے کے بڑے اور چھوٹوں کا رشتہ ہو، یا کام کرنے والے ساتھیوں کا آپس میں تعلق ہو، تجارت کرنے والے لوگوں کی برادری کا آپس میں تعلق ہو، یہ سب کا سب رب تعالیٰ کی ذات اور اس سے محبت کی اساس پر قائم ہے، تو معاشرے استوار رہتے ہیں۔ آپ کسی پر اعتماد کر سکتے ہیں، اور اعتماد اگر آپ کا لوز ہو جائے، آپ اعتماد کو ختم کر دیں، تو اس کے نتیجے کے اندر معاشروں کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، اور پھر ایسی صورت میں نہ کوئی فرد ترقی کر سکتا ہے، نہ ادارہ ترقی کر سکتا ہے، نہ قومیں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے تمام کے تمام تعلقات اور اس تعلقات کے لیے اساس اور بنیاد رب تعالیٰ کی محبت کو بنانا ضروری ہے۔ آپ بے شک اولاد کے اوپر جو چاہیں خرچ کریں، لیکن جو خرچ کریں وہ اولاد کی رضامندی کے لیے نہ کریں، وہ اللہ کی رضامندی کے لیے کریں۔ اس کے نتیجے میں کل اگر کوئی بات ہوتی ہے تو آپ کو دلی طور پر یہ صدمہ نہیں پہنچے گا کہ میں نے یہ کیا تھا اور میں نے وہ کیا تھا اور میرے ساتھ جواب میں اس طرح ہوا۔ آپ کا دل مطمئن رہے گا کہ آپ نے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں اپنی بھرپور محنت کی، آپ نے اپنے ذمے کے حق کو ادا کر دیا، اور جب آپ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گئے تو اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، ہم اللہ کی ذات سے ہمیشہ یہی امید کریں گے کہ جو کچھ ہوگا وہ بہتر ہوگا، جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا، اور اگر کبھی برا ہوتا بھی ہے تو وہ آپ کے حق میں آپ کے گناہوں کا کفارہ بن کر کے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی اساس اور بنیاد پر قائم رشتے اور کیے ہوئے کام کبھی ضائع نہیں جاتے۔ اس لیے ہم اپنے تعلقات کو اللہ والوں سے جوڑتے ہیں اور ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اس محبت میں کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی مفاد نہیں ہوتا، کوئی منفعت نہیں ہوتی۔ ہم سب شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت خالص اس لیے ہے کہ اس میں غرض نہیں ہے، اور جس محبت میں غرض نہ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول محبت وہی ہے، اور اس کا اثر، اس کا نتیجہ دنیا کی تمام عملی محبتوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور پھر جس طرح وہاں اخلاص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں دنیا کے رشتوں میں بھی اخلاص کو پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے زندگی کے تعلقات کو نبھانے، اپنے حقوق کی ادائیگی کرنے میں اخلاص اور صدق نیت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔